اگر پی ٹی آئی کی جانب سے آفر آتی ہے شمولیت کی، کیا آپ ان کی پارٹی میں؟ مجھے کوئی دیکھیں جہاں کچھ اچھا ہو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کون ہے، پی ٹی آئی سہیل افریدی ہے یا پی ٹی آئی علیم گنڈا پور ہے یا پی ٹی آئی علیمہ خان صاحبہ ہے یا پی ٹی آئی کون؟ نہیں، مجھے اکثر دوست پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں. میں آ جاتا ہوں، چلیے ہم مل کے پی ٹی آئی کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتا دیجیے کہ پی ٹی آئی کا مطلب کون ہے. سب ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی، یہی پی ٹی آئی کا پرابلم ہے کہ جب آپ ایک شخصیت کے گرد کسی بھی پارٹی کی بنیاد اٹھاتے ہیں تو پھر اس شخصیت کے منظر سے ہٹنے کے بعد دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. جو پی ٹی آئی کا حال ہے، سیاسی جماعتوں کو ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہونا چاہیے جو کسی بھی شخص کے آنے یا جانے سے خان صاحب کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیل سے باہر آتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پریکٹیکل بات تو ہے کہ فی الحال کوئی ایسا امکان نہیں. آپ نے کہا اگر وہ آتے ہیں تو میں اس چیز میں ان کو بالکل سپورٹ کروں گا. میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ وہ جیل سے ان کو باہر آ جانا. جی یہ تو بہت ہی اصولی بات ہے. یعنی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے پورے دل سے آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری زندگی کی بڑی خواہشات میں سے ایک ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. میں دیکھیں ہم سب اسی ملک میں کسی اور سیارے سے تو نہیں آیا ہوا نا، اسی ملک کا رہنے والا ہوں. جس ملک میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، جس ملک میں عمران خان نے شوکت خانم بنایا ہوا ہے. سیاست سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کی قدر، ان کی عزت اور ان کا احترام دل میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا سیاسی اختلاف کے باوجود. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں جب بھی کبھی آپ یقین کیجئے میرے گھر میں وہ ہم فرسٹ فلور کا ہمارا وہ ہے، تو ہم وہ کھڑکیوں پہ ہم نے گتے لگوا لیے. حالانکہ ڈبل گلیز ونڈو تھی، اس کے آگے کرٹنز تھے، سب تھا، لیکن گرمی اتنی ہوتی ہے باہر کہ ہم نے کہا کہ یار وہ یہ بیٹھے ہوئے غلام بس انہی سے لگوائے ہم نے. اور جب یہ گتے لگا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اس گرمی میں ایک آدمی اس وقت اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں دروازہ بھی نہیں ہے، بیکاز آپ کو دروازہ کھلا رکھنا ہوتا ہے، سلاخیں ہی ہوتی ہیں. تو ایک آدمی جس نے بہت سرو کیا ہے اس ملک کو، آف کورس پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، تو وہ جیل میں. تو میں بڑا ان کی بہنوں پہ، علیمہ خان صاحبہ پہ جب پانی پھینکا گیا، وہ انڈا پھینکا گیا، لٹرلی مجھے لگا جیسے میری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ کو تکلیف ہوئی؟ وہ میں نے کہا میں کہیں اور سے تو نہیں آیا نا، اسی ملک میں رہنے والا. ان کی پولیٹیکل چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اگر میرے کبھی بس میں کچھ ایسا ہوا کہ میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں یا کر سکا تو میں ضرور خان صاحب. ابھی تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا تو آزاد ہے، آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ہمیشہ ایوری ٹائم آپ دیکھیے درجنوں ٹویٹس، سینکڑوں ٹویٹس ملیں گی آپ کو. ہر انٹرویو میں، بے تحاشا ویڈیوز میں بار بار ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کے حوالے سے ان کے خلاف جو یہ مقدمات ہیں، اگین اس پر بحث نہیں کہ وہ مقدمات ٹھیک ہیں یا نہیں. اس وقت وہ جیل میں اس لیے ہے کہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. چلیے آپ مان لیجئے آپ نے ٹھیک مقدمے بنا دیے، لیکن ملاقات کا اس کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے. علاج کا پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے طور پر اس کا آئینی اور قانونی حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے. باہر آپ ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، پانی پھینکنے سے لے کے اور جس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے کسی کے ساتھ، دیکھیں نا محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر اب تک کی خواتین کے ساتھ سیاسی انتقام کا جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، یہ روایت اب ٹوٹنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج صرف خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کل نواز شریف کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی ہوئی تھی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی ہوئی تھی. ہمیں اس سلسلے کو کہیں تو روکنا ہے نا.